الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین حضرات، آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ میری اور آپ کی بات قرآن مجید فرقان حمید کے تعارف کے حوالہ سے ہوگی۔ خوش نصیبی کے وہ ایام ہوتے ہیں، وہ دن ہوتے ہیں، وہ گھڑیاں ہوتی ہیں، اور خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں کہ جن گھڑیوں کے اندر وہ اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کردہ کتاب یعنی قرآن، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اندر غور اور فکر کرتے ہیں۔ جتنی دیر کے اندر بندہ اس کام کے اندر مصروف ہوتا ہے، وہ وقت، وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے، وہ گھنٹے، وہ سیکنڈ، وہ مہینے، وہ سال سب سے عظیم ترین اور اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں کہ مالک ان گھڑیوں کو قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ ان گھڑیوں کے اندر، وہ ان ساعتوں کے اندر، وہ ان لمحات کے اندر، وہ اس وقت کے اندر اپنے رب کے کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اندر مصروف ہوتا ہے، اس کے سمجھنے سمجھانے میں مصروف ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ماہ رمضان کی ان خوبصورت گھڑیوں کے اندر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھیں گے۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 تا 85 ہے جو ہم آپ کو پڑھنا سکھائیں گے، لیکن اس سے قبل وہ بات جو میں ہمیشہ آپ کو کہا کرتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ جن احباب کے وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں، کیونکہ وضو کے بغیر قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پاکیزگی کے ساتھ چھونا، طہارت، وضو ہو اور پھر چھونا یہ مناسب ہے، یہ جائز ہے۔ بغیر وضو کے قرآن مجید فرقان حمید کو اور بغیر غلاف کے چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جن احباب کے وضو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کو سامنے رکھیے تاکہ ہم اپنے سبق کا آغاز کر سکیں، اور جنہوں نے ابھی تک وضو نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے وضو کر کے سبق کے اندر شامل ہو جائیں۔ آئیے آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب، با زبر با، لام کھڑی زبر لا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ، سین یا زبر سی، یا زیر جی، سی، حمزہ زبر ا، سیئہ، تا واو دو زبر تاؤں، واو زبر و، سیئۃ و، حمزہ زبر ا، حا، الف زبر حا، طا، تا زبر طت، احاطت بہ، خطیئتہ، خا زبر خا، طا یا مد زیر طی، حمزہ زبر ا، تا پیش تو، خطیئتہ، ہا الٹا پیش ہو، خطیئتہ، بلا من
کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک پیچھے بھی یہ میں بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں آپ دیکھیں جو فأولئک ہے، فا زبر فا، حمزہ پیش او، حمزہ کے بعد ایک واو ہے، وہ لکھی ہوئی ہے لیکن ہم اسے پڑھیں گے نہیں۔ اگر ہم اسے پڑھتے تو یہ بنتا فأولئک، یعنی حمزہ کو لمبا کیا جاتا، اس لیے کہ جس حرف پر پیش ہو اور اس کے بعد واو آ جائے تو وہاں اس حرف کو لمبا کیا جاتا ہے، جیسے کہ آمنو، نون واو پیش نو، تو یہاں واو لکھی ہوئی ہے لیکن یہ واو پڑھی نہیں جائے گی، تو یہاں ہم ایسا نہیں کریں گے فأولئک، بلکہ پڑھا جائے گا حمزہ پیش او، فأولئک فأولئک اصحاب النار، اصحاب النار، حمزہ صاد زبر اص، حا کھڑی زبر حا، با نون پیش بن، نون الف زبر نا، را زیر ری، اصحاب النار ہم فیہا خالدون، خالدون تو وقف کیا، خالدون، ہم فیہا خالدون، والذین آمنوا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، واو زبر وا، عین زبر ع، میم زیر می، وعمی، لام صاد پیش لس، صاد کھڑی زبر صا، لام زیر لی، حا کھڑی زبر حا، تا زیر تی، عملوا الصالحات، اولئک اصحاب الجنۃ، اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى، حمزہ حاضر اح، سین الف زبر سا، احسا، نون واو دو زبر ناؤ، احسانا وذی القربى، ذال لام زیر ذل، یہ ذال کے بعد یا ہے، یہ لکھنے میں ہے، پڑھنے میں یہ نہیں آئے گی، وذل قربا، قاف را پیش قربا کھڑی زبر با، قربا، وبالوالدین واو زبر وا، با لام زیر بل، واو الف زبر وا، لام زیر لی، دال یا زبر دئی، نون زیر نی، وبالوالدین احسانا وذی القربى
والیتاما والیتاما واو لام زبر ول یا زبر یا تا خڑی زبر تا میم خڑی زبر ما والیتاما والمساکین والمساکین وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. یہاں اگر آپ وقف کرنا چاہیں ٹھہرنا چاہیں تو آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں، لیکن آخر پر گولتا جو ہے وہ ہا بن جائے گی، تو ہم اس سے پھر وقف کی صورت کے اندر پڑھیں گے وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم تھا ہے، سین نہیں ہے، سین ہو تو پھر پڑھیں گے میسا سا، ایسی نہیں آواز آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تھا ہے، تھا میم یا زیر می، ثا الف زبر ثا، می ثا قاف زبر قا، کاف میم پیش کم. پہلا کاف پر موٹا پڑا جائے گا، دوسرا کاف باریک، یعنی پہلا جو ہے وہ کینچی والا 2 نقطوں والا کاف ہے، دوسرا جو ہے وہ کتاب والا یعنی باریک کاف جو ہے وہ ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم میم نون زیر من دال زبر دا، میم نون زیر من دال زیر دی، یا الف زبر یا، را زیر ری، کاف میم پیش کم، من دیارکم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم
ہا کھڑی مد زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای۔ ہؤلائی تقتلون تقتلون انفسکم انفسکم وتخرجون وتخرجون فریقا منکم من دیارہم فریقا منکم فریقا منکم منکم من دیارکم من دیارکم تظاہرون علیہم تظاہرون علیہم بالإثم، با لام زیر بال، حمزہ فا زیر اس، میم زیر می، بالإثم والعدوان والعدوان، اگر وقف کریں تو پھر ہم پڑھیں گے والعدوان والعدوان، تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا حمزہ زبر یا، تا واو پیش تو، کا پیش میم، کم، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى أُسَارَى تفادوہم تفادوہم، تا پیش تو، فا کھڑی زبر فا، دال واو پیش دو، ہا میم پیش ہم، تفادوہم وَهُوَ مُحَرَّمٌ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ 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 أَفَتُؤْمِنُونَ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، وقف کریں گے تو بن جائے گا بِبَعْض، فَمَا جَزَاءُ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ عزیز سامعین، یہ آج کا ہمارا سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 تا 85 جو ہم نے آپ کو پڑھنا سکھائی۔ ابھی میں اسے پڑھ دوں گا، رپیٹ کر دوں گا۔
آپ اسے دوبارہ خاموشی کے ساتھ سماعت کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین، آج کا یہ ہمارا سبق تھا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 تا 85 ہم نے آپ کو پڑھنا سکھائی۔
جی ناظرین و سامی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 تا 85 آپ کو پڑھنا سکھائیں۔ ابھی اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آئیے ترجمہ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر یہ تم ہی ہو کہ جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ عزیز سامعین، یہ آج کے ہمارے سبق کا ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کی مختصر تفسیر کی جانب ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ان آیات کے اندر کیا خطاب فرما رہا ہے۔ فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ۔ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر گناہ سے مراد وہ شرک اور کفر ہے، اور احاطہ کرنے سے مراد احاطت بہ خطیئتہ، احاطہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ گار ہو، کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا وہ، اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے
وہ اس کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ میں یہاں درمیان میں یہ بھی کہوں گا کہ بعض لوگ اگر کچھ غیر مسلم لوگوں کے ایسے کام دیکھیں کہ جو اچھے ہوتے ہیں، یقیناً کچھ بہت سارے اچھے کام ہیں کہ جو ان میں ایک مسلمان کی بنسبت کچھ تمہیں دیکھنے میں بہتر نظر آتا ہے، تو لوگ پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ مسلمان اچھا ہے، وہ بہتر ہے، وہ مسلمان سے وہ کافر اچھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے گا، سب سے بڑی نیکی وہ ایمان ہے۔ سب سے بڑا ثواب جس چیز پر ملنا ہے وہ ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو اس کے لیے کیا خیر خواہی کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس سے کیا خیر خواہی کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس لیے ایسی نادانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اس میں یہی فرمایا گیا کہ مومن اگرچہ گناہ گار ہے لیکن وہ گناہوں سے گھرا ہوا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، وہ ایمان سے محروم نہیں ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہم نے یہ عہد لیا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی کرو۔ اور ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا کہ اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا کہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ہم نے تم سے یہ بھی تورات کے اندر عہد لیا کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب نے اس عہد کو توڑ دیا اور وہ اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ وحدہ لا شریک کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ تم نے بھی ایسا ہی کیا، جیسے تمہارے آباء و اجداد نے اللہ وحدہ لا شریک سے منہ موڑ لیا، تم نے بھی ایسا کیا، تم نے بھی منہ موڑ لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل اللہ وحدہ لا شریک کے احکام سے اعراض کرنا یہ ان کی عادت بن چکی تھی۔ عادت ہے ان کی، آباء و اجداد نے کیا، اب نیچے آ کر نسلوں نے کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے احکام سے اعراض کرنا یہ بنی اسرائیل کی عادت بن چکی تھی، اور اس کے عہد سے پھر جانا یہ بھی ان کی عادت تھی، اور وہ ایسا کرتے تھے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنا حکم فرمانے کے بعد، یعنی اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد متصل جس چیز کو ذکر فرمایا وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھی اور نیکی کی بات کرنا، بھلائی کی بات کرنا، انہیں اذیت سے بچانا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ والدین کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ان کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کہے ان کو، کوئی ان کو ایسی بات نہ کہے، کوئی ان کے ساتھ ایسا فعل نہ اس سے صادر ہو ان کے متعلق کہ جس سے ان کو تکلیف ہو یا تکلیف کا وہ چیز باعث بنے، اور ان کے مال کی، جان کی حفاظت کرنا، ان کی خدمت میں رہنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، دیگر امور کے اندر ان سے مشورہ طلب کرنا، ان کا ادب کرنا، اور ان کی خدمت میں اپنا مال خوشی سے پیش کر دینا۔ اگر انسان 4 پیسے جب کما لیتا ہے تو والدین کو بھول جاتا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ والدین کو اٹھا کر یتیم خانوں کے اندر اور جو بوڑھوں کی جگہ بنی ہوئی ہے وہاں چھوڑ کر آیا جاتا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ یہ ذلت اور رسوائی کا معاملہ نہیں ہوتا؟ کیا روز ہم اخباروں کے اندر، خبروں کے اندر، نیوز کے اندر، سوشل میڈیا پر دیکھتے نہیں ہیں والدین کو گربانوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے، والدین کو اذیت دی جا رہی ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ جس شخص پر اس کے والدین راضی ہیں اس پر اس کا اللہ بھی راضی ہے، جس شخص پر اس کے والدین ناراض ہیں اس پر اس کا اللہ بھی ناراض ہے، چاہے جائے کہ یہ کتنی عبادات کرتا رہے،
یہ کتنے نوافل پڑھتا رہے اور اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال حج عمرہ تک کرائے، لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کے اندر فرمایا ان کے ساتھ احسان کرو، دنیا کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو، اور دنیا کے بعد جب وہ چلے جائیں، وفات پا جائیں، تو ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرو، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرو، اچھے تعلقات جن لوگوں کے ساتھ ان کے تھے ان کے ساتھ تم اچھے تعلقات قائم کرو۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں، بد مذہبی کا شکار ہو جائیں یا عقیدے کے اعتبار سے بگاڑ پیدا ہو جائے، تو طریقے سے اصلاح اور تقوی اور صحیح عقائد کی طرف انہیں بلایا جائے اور ان کے ساتھ اخوت والا معاملہ کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں میں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی حضور خود ضرور ارشاد فرمائیے۔ سرکار نے چند بڑے بڑے گناہ جو تھے وہ گنوائے، اور ان میں سے سب سے پہلے حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور ان گناہوں کو گنواتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اسے جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا والدین کا فرما بردار اور اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، فرمایا کہ اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ آگے فرمایا وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں سے، یعنی حقوق العباد کو ذکر کیا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کو مقدم کیا، اور ان کے بعد فرمایا کہ ذی القربیٰ، رشتہ دار جو ہیں، دوسرے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، پھر بے کس یتیم ان کو، پھر مساکین۔ تو یہ ترتیب سے بیان کیا کہ ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو اور اچھا معاملہ ان کے ساتھ تم کرو۔ اسلام کے اندر حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا خاص مقام ہے۔ اس آیت کے اندر والدین اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے حقوق کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت حقوق العباد کا ہمیں درس ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان حقوق اللہ کو پورا کرے اور حقوق العباد کو پورا نہ کرے تو اسے پھر بھی جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کون مفلس ہے؟ مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس شخص کو مفلس جانتے ہیں، غریب اسے جانتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس مال نہ وہ مفلس ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور روزہ اور دیگر اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہو، اس نے دنیا میں کسی کی غیبت کی ہو، اس نے دنیا میں کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا ناحق خون بہایا ہو، کسی کا مال ہڑپا ہو، اور اس نے ایسے حقوق العباد والے معاملات کے اندر کمی کی ہو، تو ہوگا کیا؟ فرمایا اس کی نیکیاں اس سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور جب اس سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سب سے بڑا مفلس ہوگا، یہ غریب ہوگا جو اپنی جانب سے نماز روزے یہ سارے معاملات لے کر گیا ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی یاد ہے۔ آگے فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات کہنے سے کیا مراد ہے؟ اچھی بات سے یہاں مراد ہے کہ نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ نیکی کی دعوت میں یہ تمام طریقے داخل ہیں، تبلیغ کرنا، یہ واعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، اور یہ پروگرام جو آپ سماعت کر رہے ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ بھی نیکی کی ایک خاص دعوت ہے۔ وقولوا للناس حسنا کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آپ لوگ یہ سن رہے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ، حضور کی عظمت، ان ساری چیزوں کو بیان کرنا یہ سب نیکی کے کام ہے۔ فرمایا الا قلیلا منہم الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے، بنی اسرائیل کے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا۔ کم ہیں لیکن اکثریت یہ ہے کہ انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ بنی اسرائیل کی بدعہدی کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا مسلمان جو اسے بھی غور کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو جتنے ہم نے اس آیت کے اندر حقوق پڑھے ہیں
اور سنے ہیں، کیا آج امت مسلمہ یہ نہیں کر رہی؟ کیا والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، زکوٰۃ کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اور اچھی بات جو ہے اس کی طرف نہ آنا، کیا یہ آج میں اور آپ نہیں کر رہے؟ کیا ہم ان معاملات کے اندر، ان گناہوں کے اندر نہیں گھرے ہوئے؟ لیکن ہم کیا ہے، یہ کرنے کے باوجود خود کو نیک سمجھے جا رہے ہیں، خود کو ولی، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اب غور کریں اور فکر کریں، کہیں ایسا تو نہ ہو حج، عمرہ، زکوٰۃ، اطاعت یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم حقوق العباد کے اندر بالکل زیرو ہوں، ہم لوگوں کے حق کھائے جا رہے ہوں، ہم والدین کی نافرمانی کیے جا رہے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بدبخت ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے والدین گھر میں بیمار پڑے ہوں اور وہ دوائی کے لیے ترس رہے ہوں اور بیٹا حج کے لیے گیا ہوا ہو، والدین تڑپ رہے ہوں اور بیٹا جو ہے وہ عمرے کے لیے گیا ہوا ہو، والدین تڑپ رہے ہوں گھر، بیٹا درباروں پر جا کر سلام پیش کر رہا ہو۔ والدین کی خدمت سب سے پہلے ضروری ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے، تمہارے آباء و اجداد سے تورات کے اندر یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہاؤ گے، تم لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اس عہد کا اقرار بھی کیا اور تم نے اس کو مانا بھی، اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اس اقرار کے گواہ ہو۔ آگے فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون، اس آیت کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودی جو تھے، ان کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان کیا جا رہا ہے جو حضور کے زمانہ کے اندر تھے۔ پس منظر اس پورے واقعہ کا اور اس آیت کے اندر جو تفصیل ہے اس کا یہ ہے کہ تورات کے اندر بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ وہ دوسروں کو قتل نہیں کریں گے، دوسرا حکم یہ تھا کہ ان کو جلا وطن نہیں کریں گے، تیسرا حکم یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ وہ اسے غلام یا لونڈی بنا لے تو فرمایا پھر اسے وہ خرید کر آزاد کر دیں گے۔ یہ 3 حکم تھے بنی اسرائیل کو تورات کے اندر۔ نسل در نسل یہ احکام جو تھے یہ چلتے آ رہے تھے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے اندر جو یہودی قبائل آباد تھے، ان میں سے 2 قبائل، ایک بنی قریظہ اور ایک بنی نذیر، یہ ان کے اندر منتقل ہوئے احکام جو تھے۔ اس وقت مدینہ شریف کے اندر مشرکوں کے 2 قبیلے، ایک اوس اور ایک خزرج، یہ رہتے تھے۔ بنی قریظہ اور اوس، بنی قریظہ جو تھے یہ اوس کے حلیف تھے اور بنی نذیر جو تھے یہ خزرج قبیلے کے حلیف تھے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا، اور جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تو بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر جو ہے وہ خزرج کی مدد کے لیے آئے تھے۔ ایسا ہی ہوا۔ خلاصہ آپ کو پیش کر دوں اس کا کہ وہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی دوسرے کے پاس جاتا یہ قتل کر دیتے، ادھر والا ادھر کے آ جاتا تو یہ قتل کر دیتے، لڑائی کرتے۔ لیکن جب کوئی قید ہو جاتا ان میں سے ایک دوسرا تو پھر یہ کیا کرتے، یہ فدیہ دے کر، پیسے دے کر یہ چھڑوا لیتے اور اسے بچا لیتے۔ ان سے کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تم بڑے عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، تم ایسا کرتے ہو۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تورات کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر پھر ان سے کہا گیا کہ اگر تمہیں تورات کے اندر یہ کہا گیا ہے تو تمہیں تورات کے اندر تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، تو تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ تورات کے اندر تو اس سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہمارا جو عہد ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارا جو سامنے ہمارے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے سامنے منہ کیا دکھائیں گے کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ان کے سامنے یہ ہوگی۔ لوگوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے یہ کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو تم چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی فدیہ دے کر چھڑانے والی بات کو تو تم تسلیم کر لیتے ہو، لیکن قتل سے اللہ نے تمہیں منع کیا، اس سے تم باز نہیں آتے۔ تو کتاب کا ایک حصہ تم اخذ کرتے ہو اور اس میں تم یہ کرتے ہو کہ جو اپنے مفاد کے لیے اسے تم لے لیتے ہو، دوسرے حصے کو تم ترک کر دیتے ہو۔ یہ بہت ضروری بات ہے
اور آج اس دور کے اندر بھی لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ جو اپنی مطلب کی آیت ہے اور اس میں جو مفہوم نکل رہا ہے اس کو لے لیا جاتا ہے، دوسری کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، جیسا کہ بالخصوص آج اس دور کے اندر جہاد کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اپنی اخلاق والی حضور کی زندگی کے وہ معاملات کو لے لیا جاتا ہے اور سرکار نے جو جہاد کیا اس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ آخر پر فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے۔ بنی اسرائیل کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ جو تھے وہ 3 ہجری کے اندر سارے مارے گئے تھے، اور بنی نذیر جو تھے اس سے پہلے وہ جلا وطن کر دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ برائی کا ساتھ دیتا ہے اور کسی غلط چیز کی طرفداری کرتا ہے اسے دنیا کے اندر بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک اسے شدید ترین عذاب کے اندر گرفتار فرمائے گا۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو، چھپ کر کرو، ظاہر کرو، اندر بیٹھ کر کرو، باہر کرو۔ میں کہتا ہوں کہ کاش ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے اور ہم یہ جان لیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ اللہ ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس پر بہت تفصیل سے بات ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کل کے درس کے اندر اس پر کچھ مزید روشنی ڈالوں کہ اللہ ہمارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو ہمارا زندگی کا ہر مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ عزیز سامعین، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں صراط مستقیم پر ہمیشہ کے لیے گامزن فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔